نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات فإنها تذكر الآخرة محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، افضلیت اور بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے جو اس کائنات کا خالق و مالک، رازق اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے ہمیں وجود بخشا اور اس دنیا کے اندر آنے کا ہمارے لیے جو راستہ ہموار کیا، پھر ہماری کچھ عمریں متعین کر دیں، اس کے بعد ایک وقت مقرر کر دیا، پھر اسی کے پاس واپس جانے اور لوٹنے کا۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ حضرات گرامی،
موقع اور محل کی نزاکت سے میں آپ کے سامنے مختصراً موت کے اوپر کچھ لفظ کشائی کروں گا۔ آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی 29واں پارہ، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کا پہلے اللہ نے خود تذکرہ کیا، اس کے بعد اپنی صفت بیان کی دوسری، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ ذات ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا۔ پھر مقصد بھی اللہ نے بتلایا، ذکر موت اور حیات دونوں کا کیا، مگر مقصد صرف موت کا یہاں بیان کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ غالب بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ اسی آیت کے تناظر میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ نے آیت میں پہلے موت کا، بعد میں زندگی کا تذکرہ کیا، اور ہم اپنے تجربے سے دیکھتے ہیں کہ پہلے زندگی ملتی ہے، بعد میں موت آتی، مگر اللہ نے پہلے موت بیان کی، بعد میں زندگی، تاکہ لوگوں کو یہ بتلا دے کہ یہ زندگی جو ہم نے تمہیں دی ہے یہ عارضی اور وقتی زندگی ہے، یہ پائیدار زندگی نہیں ہے۔ ابدی، لازوال اور ہمیشگی کی جو زندگی ملنے والی ہے وہ موت کے بعد ملنے والی ہے۔ اس زندگی کو پانے کے لیے، جس زندگی کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی، اس زندگی کو پانے کے لیے ایک ہی راستہ ہمارے لیے ہے، اور وہ ہے موت۔ زندہ رہنے کے لیے مرنا ضروری ہے، یعنی یہ زندگی جس کو ہم نے، اللہ نے ایک یہاں پر نکتہ یہ بھی دیا، اگر اس زندگی کو زندگی سمجھ کر تم نے جیا تو پھر دنیا دار بن جاؤ گے۔ اگر اس زندگی کو تم نے زندگی سمجھ لیا تو تم دنیا کے طور پر جینا شروع کر دو گے، اور دنیا کی ساری خوبیوں کو تم اپنے اندر لانے کی کوشش کرو گے، آخرت سے تم بے خوف ہو جاؤ گے۔ مگر اس زندگی کو اگر تم سامنے رکھو گے اور اس کو پانے کا ایک ہی راستہ موت ہے، تو ہر وقت تمہاری نظروں کے سامنے موت رہے گی، تو تم کبھی بھی راہ مستقیم سے بھٹک نہیں سکتے۔ اور یہ بات میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا کو جس طریقے سے خوبصورت بنایا گیا اور اس کی رنگینی میں جس طریقے سے ایک عالم و حافظ و زاہد و عابد پھنس جاتا ہے، بڑی آسانی سے اس کے چنگل میں آ جاتا ہے، تو اس دنیا کی رعنائی سے، اس کے چنگل سے، اس کے مایا جال سے بچنے کے لیے ہمیں جو چیز اپنے سامنے رکھنی ہے وہ موت ہے۔ موت کو جب کثرت سے ہم یاد کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اگر کبھی ہمارے پیر میں ڈگمگاہٹ بھی آئی تو ہم فوراً توبہ کر کے اس سیدھے راستے کی طرف آ جائیں گے۔ یہ نقطہ اس آیت کے اندر اللہ نے بیان کیا، اور زندگی کا مقصد دوسری جگہ اللہ نے بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جناتوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اور یہاں پر ذکر کیا موت کا مقصد، کہ موت کو اس لیے ہم نے پیدا کیا تاکہ لوگ یہ سوچ کر کے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، مر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنی زندگی کے ایک ایک پل کا جواب دینا ہے۔ جب یہ چیز وہ سوچے گا تو پھر دنیا کے اندر وہ نہیں پھنسے گا، بلکہ دنیا کے اندر رہ کر اپنی آخرت کو خوبصورت بنانے کی کوشش میں ہمیں وقت لگا رہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ نے بتلایا کہ موت اور حیات کو پیدا کرنے کا مقصد تمہاری آزمائش ہے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے احسن کون ہے۔ ایک نقطہ اور یہاں پہ ذکر کر دو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ عمل کے اعتبار سے زیادہ کون ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ عربی کلاسز میں پڑھنے والے بچے اس لفظ کی نزاکت کو زیادہ بہتر سمجھیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اکثر عملا، کہ آزمائے تم میں سے عمل زیادہ کون کرتا ہے، نہیں،
اللہ نے یہ کہا عمل بہتر کون کرتا ہے، اس کا مطلب دو قسم کے نظریے ہمارے سامنے آئے۔ ہم امت مسلمہ میں ایسے بھی مسلمان آپ کو ملیں گے جو نیکیوں کا اپنے ذام کے اعتبار سے، اپنی سمجھ کے اعتبار سے نیکیوں کا انبار لگا دیتے ہیں، مگر قرآن و سنت کے مطابق وہ عمل نہیں ہوتا، تو وہ اکثر عمل تو ہو گیا، وہ احسن عمل نہیں ہوا۔ احسن عمل اس عمل کو کہتے ہیں جو دیکھنے میں تھوڑا ہو مگر قرآن و سنت کے مطابق۔ اس فرق کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ بدعت کے اندر، شرک کے اندر مبتلا ہے اور دین کے نام پر بدعتوں کو کرتا ہے، اور اپنے دل ہی دل میں وہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے نیکیوں کا انبار لگا دیا ہے، میں نے نیکیوں کا ڈھیر لگا دیا ہے، میں اپنے وقت کا ولی بن گیا ہوں، میں اپنے وقت کا سب سے بڑا عابد بن گیا ہوں۔ اس کی یہ غلط فہمی حوض کوثر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی یہ کہہ دے سوکن سوکن او صحابی ہے تو یہ میری امت کے لوگ، مگر میری نظروں سے ہٹ جائے، کہا جائے گا یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، کہا ہاں امت کے لوگ ہیں، مگر میرے بعد ان لوگوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ اس لیے اس بھرم میں نہ رہیں کہ دین کے نام پہ نیکیاں خوب زیادہ کر لیں اور حوض کوثر سے دھتکار دیے جائیں۔ ہر مسلمان کو کسی بھی مکتبہ فکر سے وہ تعلق رکھتا ہو، سب سے پہلی فکر مذہب کے اعتبار سے اس کی یہ ہونی چاہیے کہ میں جو عمل کرنے جا رہا ہوں اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ عمل ثابت ہے یا نہیں، آپ کے صحابہ نے اس کو عمل کو کیا ہے یا نہیں۔ اس نقطۂ نظر سے ہر عمل کو آدمی کرے، نہ یہ کہ علماء نے کہہ دیا تو ہم اس کو کر لیں، ہماری عقل کو اچھا لگا تو ہم نے اس کو کر لیا، علماء نے تقریروں میں فرما دیا تو ہم نے کر لیا، ہم نے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھ لیا تو ہم نے کر لیا۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے مومن کا۔ مومن کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب عمل کرنے چلے تو ایک مرتبہ غور کر لے کہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے یا نہیں، اللہ کے نبی کے اولین مخاطبین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس عمل کو کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے یا نہیں۔ اس سوچ کے ساتھ جب ہم عمل کو کریں گے انشاءاللہ العزیز بدعت کے قریب بھی نہیں پھٹکیں گے، اور جو بھی عمل ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز وہ سنت کے دائرے میں ہوگی، اس لیے کہ جب ہماری کوشش ہوگی کہ ہم نبی کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزاریں تو اللہ رب العالمین توفیق بھی دے گا۔ لیکن جب ہماری کوشش ہوگی کہ علماء جیسے کہیں ویسے چل پڑو، علماء جو کہیں وہ کر لو، اس لیے کہ علماء سے بہتر ہم نہیں سمجھتے، تو آپ کو میں بتلا دوں کہ جب بھی دنیا میں فرقے وجود میں آئے تو سبب اس کا کوئی نہ کوئی عالم ہی بنا ہے۔ جماعت اسلامی وجود میں آئی تو مولانا ابو العلا مودودی کی وجہ سے آئی، اور اس طریقے سے نہ جانے کتنے فرقے وجود میں آئے۔ اس کا بانی کون ہوتا؟ کوئی عام آدمی ہوتا ہے؟ ہر مسلک کا بانی کوئی عالم ملے گا۔ عالم بھی گمراہ ہوتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں، اس لیے ہم اپنے اسٹیج سے آپ کو جب دعوت دیتے ہیں الحمدللہ ہم بباغ دوحل یہ کہتے ہیں بات ہماری بے دلیل ہو تو منہ پہ مار کے جانا، اگر بات دلیل ہو تو اس کو سینے سے لگا لینا، مگر یہ دعویٰ کبھی بھی کسی اسٹیج سے آپ کسی عالم کو کرتے ہوئے نہیں پائیں گے۔ ہم تو یہ بھی کہتے ہیں ہم نے جو بات کہی ہے جاؤ اس کو کتابوں میں تلاش کرو، اگر وہ نبی اور اس کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہو جائے تو اس کو سینے سے لگا لینا، اور اگر ثابت نہ ہو تو یہ گربان مولوی کا حاضر ہے، جب جہاں چاہے اس کو پکڑ لینا۔ ایسے اپنے اسٹیجوں سے کہنے کے لیے عالموں میں ہمت ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے ہاں کوئی داؤ پیچ، کوئی فقر و مریب، کوئی مکر و فریب ہے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں جو بات ہے قرآن و حدیث کے ذریعے لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کو دعوت فکر دینا کہ تم بحیثیت انسان اپنی عقل کو استعمال کرو، مگر یہ سوچ کر کے کہ عقل حدیث کے تابع ہوتی ہے، حدیث عقل کے تابع نہیں ہوتی۔ یہ نظریہ لے کے جانا، حدیث عقل کے تابع نہیں ہوتی ہے، عقل حدیث کے تابع ہوتی ہے۔ صحیح سند سے کوئی حدیث مل گئی، صحیح سند سے کوئی فعل ہمیں مل گیا، کوئی نبی کا عمل ہمیں مل گیا، اب ہماری عقل کو اچھا لگے یا نہ لگے رسول سے صحیح سند سے ثابت ہو گیا تو عمل کرنا واجب ہو گیا۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دیں اسے لے لو اور جس چیز سے رسول تمہیں روکے اس سے باز آ جاؤ۔ تو حضرات گرامی، یہ آیت کی ایک تشریح عموماً اس طریقے سے کوئی پیش نہیں کرتا ہو، میں نے آپ کے سامنے اس کی
تشریح کر دی احسن عمل کا کیا مطلب ہے۔ پھر اللہ نے آیت کے آخر میں دو صفت اپنی ذکر کی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، ایک صفت عزیز ذکر کی اور دوسری صفت غفور ذکر کی۔ اگر تم دنیا کے چکر میں پڑ کر، موت کو بھلا کر، آخرت کو بھلا کر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس کو مٹا کر اگر تم نے صرف دنیا دار بن کر زندگی گزارا تو عزیز اللہ رب العالمین غالب ہے، جب جہاں جیسے چاہے تمہیں پکڑنے پر قادر۔ دھمکی ہے اس میں۔ دوسرا لفظ بشارت ہے۔ اللہ نے کہا اور اگر تم نے موت کو یاد کر کے، تم نے آخرت کو یاد کر کے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس کر کے، اگر تم نے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آ کر اگر آنسوؤں سے تر دعا اگر تم نے کر لی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، تو بخشنے والا بھی ہے۔ ایک طرف عزیز کا یعنی غالب و طاقتور ہے، اور دوسری طرف غفور کا کہ اگر تم نے دنیا داری کی، آخرت کو بھلایا، بادشاہ حقیقی کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس کو دل سے نکالا تو میں عزیز بن کر تمہاری پکڑ کروں گا۔ اور اگر تم نے توبہ استغفار کی راہ اپنائی، تم نے آخرت میں کھڑے ہونے کے احساس کو اپنے اوپر غالب کیا اور تمہاری آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے، تم نے موت کا استحضار رکھا، تم نے یہ سوچا کہ ایک دن مجھے اس دار فانی سے جانا ہے اور دار البقا کی طرف جانا ہے اور اللہ حقیقی کے سامنے ہمیں کھڑے ہو کر کے اپنے جواب و سوال کے لیے اپنے کو آمادہ کرنا ہے، تو اللہ رب العالمین غفور ہے۔ یہ آیت کی تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب اللہ کے نبی نے کہا اکثروا ذکر حازم اللذات، تم کثرت سے لذتوں کو کھو دینے والی چیز کو یاد کرو۔ اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو کھو دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کرو۔ صحابہ نے کہا وہ کون سی چیز ہے؟ کہا موت۔ وہ موت، آپ اچھے سے اچھا کھانا کھا رہے ہو، اچانک آپ کو خیال آئے کہ کہیں ابھی میری روح نکالنے کے لیے فرشتہ نہ آ جائے، وہ مرغا بھی آپ کو چٹنی سے بدتر لگنے لگے۔ یہ موت ایسی چیز ہے کہ ہر لذیذ چیز کو کھٹی کر دینے والی چیز، اور صحابہ کرام اس کو ہر وقت یاد کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام، ان کی ایسی تربیت کی گئی تھی کہ ان کی نظروں کے سامنے سے موت کبھی ہٹتی ہی نہیں تھی۔ وہ زندہ رہتے تھے مگر اس زندگی کی تیاری میں ایسے لگے ہوتے تھے، اپنے ہر پل کو آخری پل سمجھتے تھے، ہر لمحے کو آخری لمحہ سمجھتے تھے، ہر نماز کو آخری نماز سمجھتے تھے، ہر عید کو آخری عید سمجھتے تھے، ہر سال کو آخری سال سمجھتے تھے۔ تب ان کی زندگیوں میں اتنا بڑا انقلاب آیا اور وہ دنیا کے لیے نمونہ بن کر کے ابھرے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو بھی موت کو اپنے سامنے رکھنا ہے، خصوصاً اس دور کے اندر جبکہ ہر وقت اخبار اٹھا لو تو موت کی خبریں ہیں، ایکسیڈنٹ کے ذریعے ہو یا قتل کے ذریعے ہو یا کسی ناگہانی آفت کے ذریعے ہو یا کسی کیمیکل کے کھا لینے کی وجہ سے ہو۔ کون سا لمحہ ہے جب اخبار اٹھاؤ اور موت کی خبر نہ ہو؟ ٹی وی کھولو، چینل کھولو، کوئی سا بھی آپ چینل لگا لو اور جب اس میں اموات کا ذکر نہ ہو۔ اور کون سا دن گزرتا ہے جب ہم اپنے کاندھوں پر کوئی میت قبر تک نہیں لے جاتے، اور اس طریقے سے ہمارے سامنے مرحلے آتے ہیں۔ اگر موت کا ذکر نہیں آیا تو کسی مریض کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اسی غرض سے تو جاتے ہیں چلیں ملاقات کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو دار آخرت کا سفر کر لے اور ملاقات نہ ہو۔ آخر عیادت مریض کی کیوں کرنے جاتے ہیں؟ تاکہ ہم دعا دے دیں اللہ اس کو شفا دے دے، اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے پتہ نہیں پھر ملاقات ہو نہ ہو۔ اس لیے مسلمانوں، موت کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اور یہ زندگی کیا ہے؟ یہ زندگی ایک ٹرین ہے۔ آج کل سفر کرتے ہیں لوگ ٹرینوں سے، ٹرین ہمیں سبق سکھلاتی۔ یہ زندگی ایک سفر ہے، اس زندگی کے ٹرین میں ہم سب سوار ہیں۔ اب جس کا اسٹیشن پہلے آتا وہ اپنے اسٹیشن پہ اتر جاتا ہے، جس کا اسٹیشن اس کے بعد آتا وہ اپنے اسٹیشن پہ اتر آتا ہے۔ یہ باری باری مسافروں کا اترنا، یہ موت سے تعبیر کر لیجئے۔ ہر شخص کی زندگی اور اس کی عمریں اللہ نے متعین کر دی، مگر اللہ نے اس کے علم کو چھپا لیا کہ کب کس کو جانا ہے، تاکہ وہ ہر وقت کو آخری وقت سمجھے۔ اب کب کس کو جانا ہے؟ جو چلا گیا وہ جاتے جاتے یہ کہہ گیا کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج میری کل تمہاری باری ہے، یہ کہتے ہوئے وہ چلا گیا۔ اب ہمیں
اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ موت کا فرشتہ آیا مگر روح میرے بھائی کے نکال کے گیا، مجھ کو یہ چانس اور موقع دے کے گیا کہ تو روح تمہاری بھی نکالی جا سکتی تھی، اس کے بدلے تمہاری بھی روح نکالی جا سکتی تھی، مگر اس کی نکال کے تمہیں یہ عبرت کا موقع دیا گیا۔ اب جو بچی زندگی ہے اس کو جیون دان کی طرح گزارو کہ اب کہیں میری باری نہ ہو، اب کہیں میری باری نہ ہو۔ اس لیے ہر میت سے، ہر موت کی خبر سے یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اس کے بعد کا اعلان میرا اعلان نہ ہو، اس کے بعد کی خبر میری خبر نہ ہو۔ اس طریقے سے اس فکر کو اپنے اوپر غالب کر کے جب ہم زندگی گزاریں گے انشاءاللہ العزیز، نہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچے گی، نہ ہماری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے گی، نہ ہمارے عمل سے کسی کو تکلیف پہنچے گی۔ انشاءاللہ العزیز ایک بہترین انسان، ایک بہترین مسلمان بن کر کے ہم زندگی گزاریں گے۔ اور اگر بائی چانس اگر ہم سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی تو اگر موت ہمارے اعصاب پہ حاوی ہے تو ہم اس سے معافی مانگ لیں گے، اس سے معافی تلافی کر لیں گے، اس سے ہم جا کر کے کہہ دیں گے اگر مجھ سے تکلیف پہنچی ہے تو دنیا میں معاف کر دو، ورنہ کل قیامت میں کیا ہوگا؟ اگر یہاں پر ہیکڑی کی اور یہاں پر اپنی برتری کو جتلانے کی کوشش کی تو آخرت میں عبرتناک سزا یہ ہوگی کہ یہاں اگر تم نے معافی نہیں مانگی کہ کہیں ناک نہ کٹ جائے، کیونکہ سارا مسئلہ آج کل ناک کا ہے، کہیں مجھے لوگ ڈرپوک نہ کہنے لگے، کہیں لوگ مجھے بزدل نہ کہنے لگے، اور یہاں پہ ہم تنے رہے اور معافی تلافی نہیں کی، حالانکہ ہمیں معلوم تھا کہ غلطی ہماری ہے، زیادتی ہم نے کی ہے، ظالم ہم ہیں، مظلوم وہ ہے، مگر پھر بھی معافی نہیں کی۔ کل قیامت میں اللہ رب العالمین تمہارے گریبان کو پکڑے گا اور کہے گا اب یہاں پر معافی کا موقع بھی نہیں، اور بدلے میں موٹا پیسہ اور موٹی رقم بھی نہیں دے سکتے، یہ رشوت کی جگہ بھی نہیں ہے، تمہاری نیکیوں کو لے کر کے اس کو دیا جائے۔ اور اس سے بڑی بدبختی کیا ہوگی؟ ایک انسان جنت میں جا رہا ہوگا اپنی نیکیوں کی وجہ سے، اتنے میں فرشتے اس کو پکڑ لیں گے، ادھر آؤ ابھی حساب باقی ہے، تم نے فلاں کو گالی دے کر ایذا پہنچائی تھی، تم نے فلاں کو ہاتھ مار کر کے تکلیف دی تھی، تم نے فلاں کی زمین جائیداد ہڑپ کر کے تکلیف پہنچائی تھی، ان سب ظلم کے بدلے اپنی نیکیوں کو ایک ایک کر کے ان کو دو۔ اس آدمی کی نیکی لے کر کے جس کو اس نے تکلیف پہنچائی تھی بانٹ دیا جائے گا، اور نتیجہ آخر میں کیا ہوگا؟ یہ حدیث کا مفہوم میں بتا رہا ہوں۔ آخر میں جنت میں جا رہا تھا، اس کو پکڑا گیا، نیکیاں بٹ جانے کے بعد بھی اس کے معاملات برابر نہیں ہوں گے تو دوسروں کے گناہ لے کر کے اس کے اوپر لاد کر کے اس کو جہنم کا رخ دکھا دیا جائے، ایسی عبرتناک سزا ہوگی۔ یہ سارے مسائل کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب انسان دو چیز بھلا دیتا ہے، ایک موت، دوسرا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس۔ لہٰذا یہ دونوں چیزیں ہم اور آپ اگر اپنے سامنے رکھیں انشاءاللہ العزیز ہماری جو زندگی ہے وہ راہ راست پہ چلے گی۔ کبھی گڑبڑ ہو بھی گئی تو توبہ استغفار کا راستہ اللہ نے کھولا ہے، اس کے دربار میں آ کر کے ہم معافی مانگ لیں گے۔ انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کے بارے الہ تو ہمیں اپنے دربار میں کھڑے ہونے کے احساس کو ہمارے اوپر اتنا غالب کر دے، اتنا غالب کر دے کہ ہمیں دنیا کی رعنائی، دنیا کی رنگینی اپنے دام میں نہ لے سکے۔ اے اللہ تو جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رکھ، اور بار الہ جب ہماری روح ہمارے جسم سے پرواز کرے تو ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔